آج مجھ سے آپ پوچھیں کہ آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے، تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نون لیگ کا 3.5 سال کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور آج بہت بڑا چیلنج بھی کیا ہے اور بہت بڑی آفر بھی دی ہے۔ دیکھیں، اگر مریم نواز صاحبہ بالکل اگر مریم نواز صاحبہ اپنے والد کو بری کرانا چاہتی ہیں تو وہ جو اپنے بیٹے کی شادی کی رسومات میں مصروف ہیں، اگر ایک دن کے لیے وہ ٹائم نکال کر آ جائیں آگے عدالت میں تو وہ اپنے والد کو بری کروا سکتی ہیں۔ کیسے کرا سکتی ہیں؟ آج اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں، ایک بیانیہ بنایا گیا 3.5 سال سے، اور وہ بیانیہ کیا تھا کہ جی ایک مخصوص شخص، یعنی انہوں نے نام نہیں لیا اطہر من اللہ صاحب نے، کہ نواز شریف کو الیکشن سے پہلے ضمانت کے حوالے سے کہیں پر فیصلہ ہو گیا تھا، ججز کو انفلوئنس کیا گیا، ججز کو دباؤ میں لایا گیا اور ججز کو مینج کیا گیا، اسلام آبادی کورٹ کے ججز کو، کہ نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی الیکشن سے پہلے۔ اس حوالے سے اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ پہلے بھی وہ ایک اور سماعت پہ، اس سے پہلے ایک سماعت پہ بتا چکے ہیں کہ 25 جولائی سے پہلے نواز شریف کی ضمانت ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ 17 کو سماعت ہوئی اور 31 جولائی تک سماعت ملتوی ہوئی، 2 ہفتے کا وقت تھا۔ لیکن آج انہوں نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے، بہت بڑی آفر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چھوٹا سا بھی ثبوت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انفلوئنس کیا گیا ہے، نواز شریف کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان کو دباؤ میں لایا گیا ہے، تو ثبوت لے کر آئیے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم بالکل کارروائی کریں گے اگر ثبوت ہے۔ ورنہ عدالت سے باہر جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اس بیانیے کو بند ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر سے مریم نواز اپنے اس کیس کو لڑ سکتی ہیں۔ دیکھیں، مریم کا اور ان شریف خاندان کا پورا بیانیہ کیا ہے کہ نواز شریف کو زبردستی سزائیں دلوائی گئیں، کہ ثبوت نہیں تھے، زبردستی سزائیں دلوائی گئیں۔ اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کمرے عدالت کے باہر تو سارا بیانیہ بناتے ہیں میڈیا کے اوپر، عوام میں، لیکن اصل تو یہاں پہ لے کے آنا ہے نا۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ بار میں ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی ہے، وہ آئے کمرہ عدالت کے اندر، اگر انگلی اٹھائے اور کہے کہ جی یہ میرے پاس ثبوت ہیں، یہ آپ کا جج ہے جو کسی سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کوئی آ کے ملے، کوئی انفلوئنس کرے، کوئی دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی پہ اپنے دروازے نہیں کھولتے، اس لیے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا۔ تو اب شریف خاندان کے اوپر یہ ہے کہ وہ آئیں، ثبوت لے کر آئیں اور نواز شریف کو بری کروائیں، مریم نواز کو بری کروائیں۔ لیکن ماریا یہ نہیں جائیں گے، یہ چیزیں نہیں لے کر جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اطہر من اللہ صاحب نے آج کہا کہ یہ جو 3.5 سال سے، یعنی 3.5 سال کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے بہت عرصے سے سزا ہوئی ہے، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر لگائی گئی ہے دی نیوز میں، یہ خبر بھی انہی حملوں کا، اسی بیانیہ کا تسلسل ہے۔ اور انہوں نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو رانا شمیم ہے، ان کو وجوہات بتانی ہوگی کہ انہوں نے بیان الفی کیوں دیا۔ یہ جو بات ہوتی تو پرسیپشن بنتا ہے، بالکل یہ جو وجہ بتائی ہے نا وڑائی صاحب نے، جو انہوں نے تحریری، اس میں یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اور جو وہ جی بی کے قانون سے اس کا پاکستان سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ بھی ایک ریزن۔ دیکھیں، جو بات وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے یہ بیان الفی اس لیے دیا تھا کہ لاکر میں پڑا رہے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ کون یہ بیان الفی دیتا ہے؟ وہ جو جج صاحب کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ریزنیبل گراؤنڈ دینا ہوگا۔ یہ کہانی، یہ صدیق صاحب، یہ جو سنائی جا رہی ہے نا وہاں پر، یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے جج صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ ریزنیبل گراؤنڈ دینا ہوگا، پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ بہت ہولز ہیں ساری سٹوری میں، یہ کہانی گھڑی گئی ہے نا، اس میں بڑے ہولز ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں آج عجیب و غریب ایک موقف اپنایا گیا کہ جی ان کے جو نواسے ہیں، جن کے پاس یہ بہت بڑا خزانہ ہے بیان الفی کا، ان کو وہاں پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ یو کے میں ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ بتائیں نا انہوں نے وہاں کیا کمپلینٹ کی ہے۔ اور ایک اور بات، یہ اب شریف خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا رانا شمیم، کہ جی بیان الفی شاید وہ نوٹری پبلک وہاں سے لیک ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں اگر وہاں سے لیک ہونا ہوتا تو وہ وہاں سے لیک کر کے اور یہاں پہ انصار عباسی صاحب کو ملنا تھا، وہ وہاں کے لندن کے رپورٹر کو کیوں نہیں ملا؟ بھائی لندن کا رپورٹر بریک کرتا نا، یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بندے نے وہاں سے نکلوا لی ہے۔ یہ صرف شریف خاندان کو بچانے کی کوشش ہے، سب کو پتا ہے۔ اور پلس ڈیلیٹ ٹیکٹس بھی ہیں یہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو پروسیڈنگ ہوئی وہ تو صدیق سے پوچھتے ہیں کہ کیا رہی ہے، لیکن اصل بیان حلفی ہم توقع کر رہے تھے آئے گا، کیونکہ رانا شمیم صاحب نے کہا کہ ان کا جو بیان حلفی ہے وہ بعد میں پیش کریں گے، وہ تو اصل میں سیل بند لفافے میں پڑا تھا۔ لیکن آج ان کا 12 نکاتی حیران کن تحریری جواب سامنے آیا ہے، اس میں کیا پوائنٹس تھے بیسکلی؟ دیکھیں، بیان حلفی آنا تھا لیکن تحریری جواب آیا، تحریری جواب بھی آنا تھا، اور اس تحریری جواب میں انہوں نے آن کرنا تھا کہ وہ بیان حلفی ان کا ہے یا نہیں ہے۔ آج انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے
کہ جو بیان حلفی چھپا ہے, جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے, یہ انہی کا ہی ہے. اس کے کانٹینٹس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں. پہلے وہ یہ نہیں مان رہے تھے, پہلے وہ کہہ رہے تھے جی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ چھپا کیا ہے. اور آج انہوں نے جو حیران کن بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کن کن اور لوگوں پر یہ معاملہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وہ میں ان میں سے مختصراً یہ 12 نکات میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ بیان حلفی نہ تو پریس کو جاری کیا گیا اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ شیئر کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو مرحومہ بیوی ہیں ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فیکٹ جو ہے تحریر کی صورت میں لائیں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ ریکارڈ درست رہے, اور ایک جذباتی دباؤ تھا ان پر, اور اسے بیان حلفی کی صورت میں ریکارڈ کروانا تھا, یہ ان پر ایک ایموشنل ایک پریشر تھا تاکہ ان کا اپنی اہلیہ سے کیا گیا وعدہ پورا ہو سکے. اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی اگر میری کوشش ہوتی یا میں نے ایسا سوچا ہوتا, نیت ہوتی, تو میں پاکستان میں آ کر یہ بیان حلفی دیتا اور میڈیا کو جاری کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ تو کیا اس کی وجہ بتائی کہ لندن میں کیوں ریکارڈ کیا گیا؟ جی اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کے وفات کے بعد جو 4/6/2021 کو ہوئی تو پہلا غیر ملکی دورہ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد امریکہ سے گئے برطانیہ میں رہے وہ 2 دن. اس کے بعد وہ ملے اپنے پوتے کو, اور انہوں نے کہا کہ میری نیت چونکہ یہ تھی کہ اس کو پبلک نہیں کرنا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ بیان حلفی بیرون ملک ریکارڈ کراؤں اور پاکستان سے باہر ہی اسے محفوظ جگہ پہ رکھوں. اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے اسے لندن سے نوٹرائز کروایا, اور انہوں نے کہا کہ سیل بند لفافے میں پوتے کے حوالے کرتے ہوئے میں نے اسے ہدایت کی کہ یہ آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے. اچھا, ایک تو وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے تو پوتے کو کہا تھا یہ آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے, یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ بیان حلفی دیا ہے. لیکن کیس اور لمبا ہوتا جائے گا, لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ مانتے نظر نہیں آ رہے. ان کا یہ لاجک آج بھی جو لطیف آفریدی صاحب جو آرگومنٹ اپنا رہے تھے جس کی بنیاد پہ وہ آگے وقت لینا چاہتے تھے, یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کی ساکھ پر حملہ قرار دیا جا چکا ہے. اس معاملے پہ آج جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سمپل کہہ دیں جی میں نے اس مقصد کے لیے دیا ہے, نہیں, آپ کو عدالت کے سامنے وہ گراؤنڈز اسٹیبلش کرنی ہوں گی. کوئی مقصد ہوتا ہے, یہ عدالت نے کہا کہ آپ نے یا کسی کورٹ میں دینا تھا یا برطانیہ میں کسی مقصد کے لیے, ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ بیان حلفی دے دیں. پھر اس میں یہ کہا ہے کہ نہیں جانتا کہ خبر چھاپنے والے صحافی کے پاس یہ بیان حلفی کیسے آیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایڈ کر دوں کہ پریکٹس یہ ہے کہ بیان حلفی جب نوٹرائز کروایا جاتا ہے تو اس کی ایک کاپی نوٹری پبلک بھی رکھتا ہے. یعنی یہ انہوں نے نوٹری پبلک پہ اب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کاپی ہوگی, ہمارا تو سیل بند لفافے میں ہے. ممکنات یہ بھی ہیں کہ وہاں سے شاید آؤٹ ہوا ہو, بیسیکلی یہ اشارہ کر رہے ہیں, رجسٹر کروا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلیئرلی تو کہہ نہیں سکتے, یہ الزام لگا نہیں سکتے, وہاں کے جو قوانین ہیں. اب نوٹری پبلک جو ہے وہ اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں وہ تو نہیں ریلیز کر رہا ہوتا, جاری کر رہا ہوتا. تو بہت ساری چیزیں وہاں پر جو کانفیڈینشیلٹی کے جو لاز ہیں, تو یہ عدالت کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی ادھر سے چیک کر لینا نکلا ہو. پھر یہ کہہ رہے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی جو گفتگو ہوئی نا وہ گلگت میں ہوئی, تو گلگت تو پاکستان کے حدود سے باہر آتا ہے. اب یہ دیکھیں کس طرح کی لاجک کو پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی عدالت کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے وہاں پر, تو پھر کیوں ڈسکس ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیان حلفی میں کہی گئی بات جو ہے یہ گلگت میں ثاقب نثار کی گفتگو سن کر کہی گئی. پہلے یہ ثابت کریں کہ غلط ہے, اس کے بعد بدنیتی ثابت کریں, یعنی اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ جو ڈرامہ رچایا عدلیہ پر حملہ کر کے انہوں نے اس معاملے کو اسی طرح ہی لائٹ لیا ہوا تھا کہ جس طرح جی پہلے اٹیک کیے جا رہے ہیں یہ بھی معاملہ اسی طرح ہو جائے گا. یہ پھنس گئے ہیں, یہ بیان حلفی دے کے رانا شمیم صاحب جو ہیں یہ پھنس گئے ہیں. یہ اب نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے. اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بیان حلفی ہے کانٹینٹس اس کے وہی ہیں جو میں نے دیے ہیں, لیکن یعنی کہ ایکسپٹ کر لیا کہ انہی کا بیان حلفی ہے, لیکن کس طرح سے آؤٹ ہوا یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے. کانٹینٹس یہی ہے لیکن میرا بیان حلفی تو سیل بند لفافے میں پڑا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے استدعا کی ہے کہ جی یہ نوٹس واپس لیا جائے, لیکن یہ جو چارج فریم ہو رہا ہے جو پیر کو, جو کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر بیان حلفی نہیں آتا جو چارج فریم کر دیا جائے گا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی کیس میں. چارج فریم ہو جانا یہ اپنی منزل کے قریب پہنچنے والا یہ وہ
یہ ایک سٹاپ ہے، یعنی جس پر آ کر بھی اگر آپ نے عدالت کو مطمئن نہیں کیا تو اس کے بعد پھر آپ جیل جائیں گے یا جرمانہ ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں. اور یہ بالکل وہ سٹیج ہے جس کے بعد پھر پروسیکیوشن، یعنی اس کے بعد اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں اور اس معاملے پہ ایک دو سماعتوں کے بعد فیصلے آ جایا کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، صدیق جان صاحب نے آج کی سماعت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے کہ آج جو لطیف آفریدی صاحب عدالت میں آئے نا، تو جج صاحب نے قانون کی بالادستی، رول آف لا اور جو ان کی خدمات ہیں وہ گنوائیں اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا ہماری خوش قسمتی آپ آ گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں ان کے وکیل کے طور پر نہیں، رانا شمیم صاحب کے، بلکہ یہاں پر عدالتی معاون کے طور پہ آئے ہیں. پھر جو ان وکیل صاحب کو عدالت کے اس احترام کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو توہین عدالت کی کارروائی کے طور پہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ عدلیہ پر کس طرح حملہ کیا گیا. لیکن وکیل پھر وکیل ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کلائنٹ کا جو تحفظ ہے اس کو مقدم جانا، نہ کہ عدالت کی وہ تعظیم جو عدالت ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور انہوں نے کہا جی نہیں، وقت دیا جائے، وہی جو ایک ڈیلائنگ ٹیکٹکس کا روایتی طریقہ ہے. تو انہوں نے پھر وہی کام کیا اور جو عدالت نے ان کی تعریف کی، ان کی جو شان میں بہت ساری باتیں کی، انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی.